السلام علیکم فرینڈز، کیسے آپ سب؟ آج ہم بات کریں گے 2018 کے پاکستان کے مقبول ڈراموں کے بارے میں۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ پاکستانی ڈراموں کی مقبولیت کئی برسوں سے نہ صرف ملکی بلکہ عالمی سطح پر بھی قائم ہے۔ سال 2018 میں مختلف قومی نجی ٹی وی چینلز پر کئی ایسے ڈرامے نشر کیے گئے جنہیں ناظرین کی جانب سے بہت پذیرائی ملی۔ بعض ڈرامے ایسے بھی ہیں جنہیں منفرد اور حساس موضوعات کی وجہ سے کافی عرصے تک یاد رکھا جائے گا۔ ڈرامے ویسے تو خواتین میں بہت مقبول ہے اور مختلف چینل پر بہت سے ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں۔ ہر سال کی طرح اس مرتبہ بھی کچھ ایسے ڈرامے بنائے گئے جنہوں نے اپنے اچھوت موضوعات اور دلچسپ کہانی سے بعض سماجی مسائل کو اجاگر کیا، تو کچھ ڈراموں نے خاندانی روایات کا دامن تھامے رکھا اور ناظرین نے انہیں بے حد پسند کیا۔ ذیل میں سال 2018 میں ان پاکستانی ڈراموں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو بہت مقبول ہوئے۔ نمبر 1 پر ہے بابا جانی۔ ڈرامہ بابا جانی کی کہانی بنیادی طور پر سوتیلے باپ اور بیٹی کے رشتے کے گرد گھومتی ہے، کیونکہ عموماً معاشرہ اس رشتے کو قبول نہیں کرتا اور مختلف سماجی مشکلات کا سامنا کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ فیصل قریشی اس ڈرامے میں اسفند نامی شخص کا کردار ادا کر رہے ہیں، جس کی ایک بڑی اور 2 چھوٹی بہنیں ہیں جن کے مطالبات پورے کرنا ان کی زندگی کو مشکل بنا دیتا ہے۔ ڈرامے میں صبا حمید، نجیبہ بڑی بہن، جبکہ جنان حسین، نائلہ اور عادلہ خان نبیلہ نے فیصل قریشی کی چھوٹی بہنوں کے کردار ادا کیے۔ نمبر 2 پر ہے خانی۔ ڈرامہ خانی ایک ایسی لڑکی کی کہانی کی عکاسی کرتا ہے جو ایک مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھنے کے باوجود بڑی طاقتوں سے لڑنے کی جرات کی اور طویل عرصے کی جدوجہد اور مسائل کا سامنا کرنے کے بعد اس میں کامیاب بھی ہوئی۔ اس ڈرامے کی کہانی ایک لڑکی صنم خان کے گرد گھومتی ہے جسے پیار سے سب خانی بلاتے ہیں۔ ڈرامے میں ایک ایسے سیاسی خاندان کو پیش کیا گیا ہے جو اپنی طاقت کے نشے میں چور ہے اور عام لوگوں کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کرتے ہیں۔ نمبر 3 پر ہے آنگن۔ ڈرامہ آنگن کی کہانی پنجاب کے خاندان پر مبنی ہے۔ اس میں جوائنٹ فیملی سسٹم، روایات اور آنگن یعنی گھر کی اہمیت کی عکاسی کی گئی ہے۔ ڈرامے کی ایک کہانی گھر کے سربراہ میاں جی کوی خان، ان کی اہلیہ زیتون بانو، سمینہ احمد، ان کے 4 بیٹوں، ان کی شادی شدہ زندگی اور غیر شادی شدہ بیٹی کے گرد گھومتی ہے۔ نمبر 4 پر ہے ایسی ہے تنہائی۔ ڈرامہ سیریل ایسی ہے تنہائی نے اپنے موضوع سے جہاں شائقین کی پذیرائی حاصل کی، وہیں معاشرے کی بے رحمی اور انٹرنیٹ کے غلط استعمال کی وجہ سے 2 خاندان اور کئی زندگیاں تباہ ہونے پر شائقین کی آنکھوں کو نم بھی کیا۔ ڈرامے کا آغاز گزشتہ برس کے آخر میں ہوا تھا، لیکن اس کا اینڈ رواں برس مارچ میں ہوا۔ یہ کہانی سوشل میڈیا کے ذریعے ہونے والے جرائم اور ان کے اثرات پر مبنی ہے۔ ڈرامے کی مرکزی کردار پاکیزہ اسلام اپنے منگیتر کی فرمائش پر اپنے موبائل کیمرے سے اپنی چند ذاتی نوعیت کی تصویریں بناتی ہیں اور یہ تصاویر اپنے منگیتر کو دکھانے والی ہی ہوتی ہے کہ ان کا موبائل چھن جاتا ہے اور اس میں موجود تصاویر انٹرنیٹ پر وائرل ہو جاتی ہیں۔ نمبر 5 پر ہے کوئی چاند رکھ۔ ڈرامہ کوئی چاند رکھ یوں تو بے وفائی اور محبت کی داستان پر مبنی ہے، لیکن یہ کہانی منیب بٹ کی عائزہ خان کے لیے محبت، عمران عباس کی بے رخی اور عائزہ خان کے آنسو، بے بسی اور ان پر ہوئے ظلم کی وجہ سے زیادہ پسند کیا گیا۔ کوئی چاند رکھ کی کہانی ڈاکٹر رابیل کے گرد گھومتی ہے جن کے والدین بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے اور انہوں نے اپنے ماموں کے گھر پرورش پائی۔ نمبر 6 پر ہے سونو چندا۔ ڈرامہ سیریل سونو چندا کی کہانی مزاحیہ اور رومانی ہے اور مشترکہ خاندانی نظام میں رہنے والے 2 کزن کے گرد گھومتی ہے جو بچپن سے ہی ایک دوسرے کے خلاف شرارتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن انہیں شادی کے بندھن میں باندھ دیا جاتا ہے۔ اس ڈرامے میں رشتہ داروں میں حائل مشکلات اور رکاوٹوں پر بھی مزاح کے ذریعے روشنی ڈالی گئی ہے۔ ڈرامے میں دکھایا گیا ہے کہ ارسل اور جیا ایک دوسرے سے ہرگز شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن دادی کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے وہ راضی ہو جاتے ہیں۔ اقرا عزیز نے جیا اور فرحان سعید نے ڈرامے میں ارسل کے مرکزی کردار ادا کیے ہیں۔ نمبر 7 پر ہے میری گڑیا۔ ڈرامہ میری گڑیا بچیوں کے ریپ کے بڑھتے ہوئے واقعات کے حساس موضوع پر مبنی ہے۔ میری گڑیا میں ایک 8 سالہ معصوم بچی کی لاش کچرے کے ڈھیر سے ملتی ہے، جس کے بعد اپنی بیٹی کے قتل کو انجام تک پہنچانے کے لیے والدہ آواز اٹھاتی ہے۔ ڈرامے میں محسن عباس نے دبیر کا کردار ادا کیا جو ویسے تو ایک معصوم شخص کا کردار ادا کر رہا ہے، لیکن وہ بچیوں کے ریپ میں ملوث ہوتا ہے۔ وہ شادی نہیں کرنا چاہتا، لیکن ان کی والدہ زبردستی ان کی شادی سفینہ سے کروا دیتی ہے۔ نمبر 8 پر ہے دل موم کا دیا۔ ڈرامہ سیریل دل موم کا دیا ایک مغرور لڑکی الفت کی کہانی ہے جسے اپنے حسن پر بہت ناز ہے
اور کسی حسین شہزادے کا انتظار ہے، لیکن اس کی شادی افضل سے ہو جاتی ہے۔ افضل اس سے بہت محبت کرتا ہے، لیکن وہ اس کے پیسے اور اپنے حسن پر آس کرتی ہے اور بالآخر اپنی کوتاہیوں اور مغرور ہونے کی وجہ سے افضل سے طلاق لے لیتی ہے۔ نمبر 9 پر ہے حیوان۔ حیوان ڈرامہ بچوں کے ساتھ جنسی استحصال کے موضوع پر مبنی ہے۔ ڈرامے کی کہانی میں 10 سالہ بچی معصومہ کو دکھایا گیا ہے، جو حمید کی بیٹی کی دوست اور ان کی پڑوسی ہے۔ تاہم جب ایک روز حمید کی بیوی اور بچے گھر میں موجود نہیں ہوتے، وہ نشے کی حالت میں بچی کا ریپ کرتا ہے اور جرم چھپانے کی خاطر اسے اپنے ہی گھر میں مار کر دفنا دیتا ہے۔ نمبر 10 پر ہے باندی۔ ڈرامہ سیریل باندی کی کہانی ایک غریب مزارے کی بیٹی کے گرد گھومتی ہے، جس کے والدین ایک بدکماش وڈیرے سے بچانے کی کوشش میں ایک خاتون کی مدد سے ایک امیر گھرانے میں ملازمہ رکھوا دیتے ہیں۔ یہ ڈرامہ دیہی پس منظر میں بنایا گیا ہے۔ اس میں جاگیردارانہ نظام کی خامیوں اور ایک بے سہارا مظلوم لڑکی کی بے بسی کو دکھایا گیا ہے، جس کے لیے غربت ہی سب سے بڑا جرم ہوتا ہے کہ اس کی مالکن بھی اسے حقیر سمجھتی ہے، لیکن مالکن کا بیٹا غریب مزارے کی بیٹی جو اس کے گھر کی ملازمہ بھی ہے، اس کے عشق میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ غریب مزارہ اور ایمن خان نے ان کی بیٹی کا کردار ادا کیا ہے۔ یاسر حسین روایاتی وڈیرے بنے ہوئے ہیں جو اپنی منمانیاں کرتے ہیں۔ لالی ووڈ کی مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ لالی ووڈ کے متعلق نیو اپڈیٹس آپ کو جلد مل سکے۔